بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے گزارش کی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کی تعریف، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ میں نے یہ جملے اتنی بار دہرائے ہیں کہ کم از کم تقلید کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے آپ کو آئندہ تکرار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس طرح آپ کو مسئلہ یاد ہو جانا چاہیے، اور یاد بھی کریں پھر آگے سمجھانے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ دلائل پہ بات چل رہی تھی تو حدیث نمبر 4 سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا، سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ میرے بعد جو میرے صحابہ کسی مسئلے پر اختلاف کریں گے تو یا اللہ اس پر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا فأوحى الیہ، اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض ولکل نور، کہ آپ کے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے آسمان پر ستارے ہیں، یہ ایک ستارے میں روشنی زیادہ ہے اور ایک میں روشنی کم ہے، لیکن سب میں روشنی موجود ہے۔ فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ھدی، آپ کے صحابہ میں سے جس شخص نے کسی صحابی کی رائے پر بھی عمل کر دیا تو میرے ہاں وہ ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جو شریعت میں حیثیت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات آپ کو یاد ہوگی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، نبی اکیلا نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابہ سارے مل کے کامل نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ ہر صحابی نمائندہ مصطفیٰ تو ہے، لیکن وہ نمائندگی شاید تمام اوصاف میں کامل نہ کرے، ایک وصف میں کامل ہوگا اور ایک وصف میں کچھ کم ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین بھی ہیں، عادل بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ساری صفات موجود ہیں، لیکن غلبے کے اعتبار سے ان میں صفت صداقت کا غلبہ ہے تو لقب ان کو صدیق ملا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، سخی بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، ساری صفتیں موجود ہیں، لیکن غلبہ ان میں صحیح فیصلے کرنے کا ہے قوت اور طاقت کے ساتھ، اس لیے ان کو فاروق کہتے ہیں۔ جو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین وہ صاف نبوت کے وارث ہیں، لیکن کسی صحابی میں ایک کا غلبہ، کسی میں دوسرے کا غلبہ، کسی میں تیسرے کا غلبہ۔ تو نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی تنہا کامل نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابہ سارے مل کر مکمل اور کامل نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اب ایک صحابی اگر قاری ہے اور اس درجے کا محدث نہیں، دوسرا محدث ہے تو بڑے درجے کا فقیہ نہیں، تیسرا فقیہ ہے تو بڑے درجے کا تاجر نہیں، اگر ایک تاجر ہے تو بڑے درجے کا مجاہد نہیں، اور ایک مجاہد ہے تو بڑے درجے کا تہجد گزار اور عابد نہیں، اگر عابد ہے تو اس سے بڑے درجے کا وہ سخی نہیں۔ یعنی صحابہ کرام میں اوصاف تو موجود ہیں، لیکن جتنا بڑا قاری ہے دوسرا اتنا بڑا محدث ہو، یہ جتنا بڑا محدث ہے دوسرا اتنا بڑا فقیہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو صحابی قاری ہے
اس نے قرات اللہ کے نبی سے لی ہے، جو محدث ہے حدیث اللہ کے نبی سے لی ہے، جو سخی ہے سخاوت اللہ کے نبی سے لی ہے، جو مجاہد ہے جہاد اللہ کے نبی سے لیا ہے، اور جو فقیہ ہے اس نے فقاہت اللہ کے نبی سے لی ہے، جو سخی ہے اس نے سخاوت اللہ کے نبی سے لی ہے، جو عابد ہے عبادت اللہ کے نبی سے لی ہے، اور جو تاجر ہے اس نے تجارت اللہ کے نبی سے۔ اب دیکھو سارے اوصاف تنہا نبی کے اندر جمع ہیں، اور آگے وہ اوصاف تقسیم ہو رہے ہیں، کسی میں قرات کا غلبہ، کسی میں حدیث کا غلبہ، کسی میں فقاہت کا غلبہ، کسی میں شجاعت کا غلبہ، کسی میں تجارت کا غلبہ، کسی میں جہاد کا غلبہ، کسی میں زہد و عبادت کا غلبہ، لیکن سارے اوصاف ایک جگہ پہ جمع کریں تو وہ نبی کی ذات بنتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نبی تنہا نمائندہ خدا ہے، اور صحابہ سارے ملائیں جو پھر نبی کا کامل اور مکمل نمائندہ بنتے ہیں، اور جب ایک ایک کو الگ کرتے جائیں، ایک ایک کو الگ کرتے جائیں، ایک نمائندہ قرات میں ہے، ایک نمائندہ عدالت کس میں حدیث میں ہے، ایک نمائندہ فقاہت میں ہے، ایک نمائندہ مسائل وراثت کے اندر ہے، تو نبی نمائندہ خدا اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ نبی تنہا کامل نمائندہ خدا ہوتا ہے، اور صحابہ سارے ملائیں تو کامل اور اکمل نمائندہ خدا بنتے ہیں۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی، اب اگلی بات سمجھیں، نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے اور صحابی اکیلا معصوم نہیں ہوتا۔ نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے، صحابی اکیلا معصوم تنہا معصوم نہیں ہوتا۔ جب صحابی تنہا ہو تو مومن ہے، جب یہ تنہا ہو تو عادل ہے، جب یہ تنہا ہو تو یہ حجت ہے، اور جب یہ تنہا ہو تو محفوظ ہے، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ان کا جمع ہونا نبی کی طرح معصوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ صحابی تنہا معصوم نہیں ہوتا، نبی تنہا معصوم ہے۔ صحابی جب تنہا اکیلا ہو، مومن اکیلا ہو، حجت اکیلا ہو، اکیلا ہو محفوظ، اکیلا ہو معیار، یہ سب صفات اکیلے ہونے کی ہیں۔ اکیلا ہوگا تو مومن، اکیلا ہوگا حجت، اکیلا ہوگا عادل، اکیلا ہوگا محفوظ، اکیلا ہوگا معیار حق، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ تنہا نمائندہ خدا ہے، اور یہ سارے ملے تو پھر نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی کو تنہا معصوم مانتے ہیں، اور صحابی کو تنہا معصوم نہیں، جب سارے مل جائیں تو پھر ان کو معصوم مانتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی مسئلے پر سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو شریعت میں اس کا نام کیا ہے؟ اجماع صحابہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اجماع صحابہ۔ اب یہ مسئلہ آپ پہ کھلنا چاہیے کہ جب ایک مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں تو یہ اجماع صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک یہ جتنے انسان ہیں اللہ کے نبی کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے، یعنی قبول کرنے والی امت، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت ہے۔ دعوت اسے بھی ہے لیکن ابھی قبول نہیں کی، اور جس نے قبول کر لی ہے وہ امت دعوت سے امت اجابت کے اندر آ گیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ ساری نبی کی امت ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ پیغمبر کی امت میں سے امت کا طبقہ اولیٰ کون سا ہے اور امت کا طبقہ اعلیٰ کون سا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ امت کا طبقہ اولیٰ اور امت کا طبقہ اولیاء، امت کا طبقہ اول اور امت کا طبقہ اعلیٰ، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ جب قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، لیکن ڈائریکٹ خطاب کسے ہے؟ صحابہ کرام کو ہے نا۔ ہمیں خطاب بواسطہ صحابہ ہے اور انہیں خطاب بلا واسطہ ہے۔
کنتم خیرا امت اخرجت للناس، تو معلوم ہوا امت کا طبقہ اول بھی صحابہ ہیں اور امت کا طبقہ اعلیٰ بھی صحابہ ہیں۔ اور امت کا طبقہ اعلیٰ اور اول اگر صحابہ ہیں تو جب یہ حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، تو اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اجماع امت کا پہلا فرد وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، اور یہ آپ نے اصول پڑھا ہے کہ اجماع امت معصوم ہوتا ہے، اجماع امت معصوم ہوتا ہے۔ اب ذہن نشین فرمائیں اجماع امت کے معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے اس مسئلے کا انکار ایسے ہی کفر ہوتا ہے جیسے نبی پاک کے مسئلے کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اجماع صحابہ کا انکار کفر ہے نا، میں بتا رہا تھا وجہ کیا ہے۔ اجماع امت کے انکار کو جب ہم کفر کہتے ہیں اس سے مراد ہے اس اجماع کا انکار کرنا جس پہ امت کا طبقہ اولیٰ اور طبقہ علیہ، طبقہ اول اور طبقہ اعلیٰ متحد ہو، اور اس طبقے کا نام ہے اجماع صحابہ۔ معلوم ہوا کہ جس اجماع کا انکار کفر ہے وہ عام اجماع نہیں ہے بلکہ صحابہ کا اجماع ہے، عام اجماع نہیں بلکہ توجہ رکھنا بلکہ صحابہ کا اجماع ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ صحابہ کے اجماع کا انکار کفر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحابی اکیلا ہو تو مومن، اکیلا ہو عادل، اکیلا ہو حجت، اکیلا ہو محفوظ، اکیلا ہو معیار، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہے، پھر ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور بات سمجھ آ گئی؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے نا، ذرا اسی مثال کو سمجھیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آپ اس میں ایک جملہ سنا کرتے ہیں کہ نبی پاک آفتاب ہدایت ہیں اور صحابہ نجوم ہدایت ہیں، کہتے ہیں نا اللہ کے نبی آفتاب ہدایت ہے اور صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ اور آپ نے کئی بار جلسوں کا عنوان سنا ہوگا چاند اور ستارے کانفرنس، چاند اور ستارے کانفرنس۔ چاند سے مراد مصطفیٰ ہے اور ستارے سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مطلب سمجھیں، یا مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ جب چاند پھیلتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، جب چاند پھیلتا ہے تو پھر روشنی، چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے، چاند کی روشنی، جب چاند پھیلتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے۔ جب نبوت پھیلتی ہے تو پھر صحابہ بنتے ہیں، اور جب صحابیت سمٹتی ہے تو پھر نبوت بنتی ہے۔ چاند پھیل جائے تو ستارے بن جاتے ہیں، اور ستارے سمٹ جائیں تو پھر چاند بن جاتا ہے۔ نبوت پھیلا دے تو صحابہ بن جاتے ہیں، اور صحابہ کو سمیٹ دے تو پھر نبی بن جاتا ہے۔ اس سے مراد ذات نہیں، اس سے مراد نور ایمانی اور نور مسائل ہے جو میں بتا دوں۔ تو اس کو اب ہم اپنی زبان میں کیا کہیں گے کہ عصمت پھیلا دے تو حفاظت بنتی ہے، اور حفاظت کو پھیلا دے تو عصمت بنتی ہے۔ معصوم کو پھیلا دیں تو محفوظ بن جاتے ہیں، اور سارے محفوظوں کو سمیٹ دیں تو پھر معصوم بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اجماع صحابہ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ اس حدیث کے حوالے سے باتیں گنتے رہے نا تاکہ مجھے سنانے میں الجھن نہ ہو۔ چلیں نمبر 2، ہم اس کو نمبر 1 کہہ لیتے ہیں، آگے چلیں نمبر 2۔ ہمارا نظریہ ہے کہ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ پاک نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ آپ نے ترجمے سمجھنے ہیں،
معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، اور محفوظ کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ نبی معصوم ہے یعنی نبی سے اللہ پاک گناہ ہونے نہیں دیتے، اور صحابی محفوظ ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن صحابی کے نامہ اعمال میں اللہ باقی رہنے نہیں دیتے۔ نتیجہ جب نکلے گا تو نبی بھی پاک اور صحابہ بھی پاک۔ دو باتیں۔ نمبر 3 سمجھے، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام معیار حق ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی، ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ جب صحابہ معیار حق ہیں تو معیار حق ہونے کا معنی کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہی کام ہم کریں۔ معیار کا مطلب یہی ہے نا، کسوٹی ہے نا، کسوٹی ہے، یہ ہمارے لیے ایک ناپ ہے، یہ ترازو ہیں، یہ معیار ہیں۔ تو معیار حق ہونے کا معنی کہ جو کام صحابہ کرتے ہیں وہی کام ہم کریں۔ میں نے کہا اس پہ اعتراض کیا ہے، آپ بات اپنی پوری کر لیں۔ اس نے کہا اگر معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کام صحابہ فرماتے تھے وہی کام ہم کریں تو صحابہ نے نیک کام بھی کیے ہیں اور صحابہ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، تو اس کا معنی پھر ہم بھی گناہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ معیار حق وہ ہیں۔ میں نے کہا یہ اشکال آپ کو اس لیے پیش آیا کہ آپ نے معیار حق کا معنی نہیں سمجھا۔ آپ معیار حق کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں۔ معیار حق کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے ہیں، توجہ رکھنا، نیک اعمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ گناہ کے بعد جو کیفیت صحابی کی تھی وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ ہے معیار حق۔ نیک کام وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کا معنی یہ نہیں کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوئے، پھر یہ دیکھے کہ صحابی سے اگر گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد جو کیفیت صحابی کی ہے وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ معنی ہے معیار حق کا۔ تو معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان سے گناہ نہیں مانتے۔ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جب وہ معیار حق ہے تو پھر ان نے گناہ کیوں کیے؟ جب وہ خود گناہ کرتے ہیں تو پھر معیار حق کیسے ہوں گے؟ ہم نے کہا ان سے گناہ تو ہوا ہے لیکن تمہیں ان کا گناہ نظر آیا، اور گناہ کی بات کی تمہیں توبہ نظر نہیں آئی۔ گناہ نظر آیا اور گناہ کے بعد کی تمہیں ان کی کیفیت نظر نہیں آئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا سرزد ہو گیا، اعتراف کر لیا، اور 4 مرتبہ اعتراف زنا کے بعد جب ان پہ سنگسار کی حد جاری کی گئی تو اس کے جسم سے خون نکلا، اور ایک صحابی کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ دیکھو اس نے کیسا کام کیا ہے کہ اس کا خون مدینے کی گلی میں بہایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، اس نے توبہ وہ کی ہے، اگر اہل مدینہ پر توبہ تقسیم کر دی جائے تو کوئی آدمی گناہ گار نہ بچے۔ تو آپ کو صحابی کا گناہ تو نظر آیا لیکن گناہ کے بعد صحابی کی توبہ والی کیفیت نظر بھی آنی چاہیے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے صحابی سے گناہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ نمبر 2، پہلے میں نے کہا تھا اجماع صحابہ حجت، اس کا مطلب سمجھ لیں۔ نمبر 2، نبی معصوم صحابی محفوظ۔ نمبر 3، صحابہ معیار حق، اس کا معنی سمجھ لیں۔ نمبر 4، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ تنقید سے بالا تر کیوں ہے؟ تنقید سے بالا تر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنقید سے بالا تر، کوئی انسان دنیا میں تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ کیوں؟ جو گناہ کرے گا وہ تنقید بھی برداشت کرے گا۔ اگر تنقید سے بالا تر ہونا ہے تو پھر گناہ ہی چھوڑ دے، جس نے گناہ کرنا اس پر تنقید بھی ہونی ہے۔ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نے کہا صحابہ تنقید سے بالا
تر ہے۔ کیوں؟ دنیا میں تنقید کسی بھی انسان پہ دو وجہوں سے ایک وجہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا تنقید ہوتی ہے عقیدے کی بنیاد پہ، اور یا تنقید ہوتی ہے عمل کی بنیاد پہ۔ یا تنقید ہوتی ہے عقیدہ کی بنیاد پہ، اور یا تنقید ہوتی ہے عمل کی بنیاد پہ۔ اگر صحابی پہ تم نے تنقید کی کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تھا وہ صحابی ہے ہی نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ تنقید صحابی سمجھ کے کیا کرنی ہے؟ جب آپ نے کسی صحابی کا عقیدہ غلط مان لیا تو گویا آپ نے اس کو صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مومن بھی ہو اور نبی کی صحبت میں بھی بیٹھا ہو، جب عقیدہ ٹھیک نہیں وہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ اس کا معنی آپ نے صحابی مانا ہی نہیں۔ سوال یہ نہیں تھا کہ جو صحابی نہ ہو اس پر تنقید کرنی جائز ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے صحابی مان لیا ہے اس پر تنقید کرنی جائز ہے کہ نہیں۔ جس کو صحابی مان لیا ہے اس پر تنقید کرنی جائز ہے کہ نہیں۔ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بندہ صحابی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے کی بنیاد پر تو تنقید کر ہی نہیں سکتے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو صحابی نہیں ہوگا۔ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، عمل کی بنیاد پر تنقید اس لیے جائز نہیں، ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نمازیں بہت پڑھے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو روزے بہت رکھے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھا ہو۔ عقیدے کی بنیاد پہ تنقید اس لیے نہیں کر سکتے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں ہے، اور عمل کی بنیاد پہ تنقید اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں کوئی مہمان آ گیا، میں آپ سے کہتا ہوں بھی بہت نیک آدمی ہے، سارے اس کی زیارت کر لیں۔ اب کسی طالب علم کو شرارت سوجی، میں جب سائڈ پہ ہوا تو اس نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں آتا۔ اب یہ طالب علم کہتا ہے استاد جی کہہ رہے تھے بہت نیک آدمی ہے، اس کو تو مسئلے ہی نہیں آتے۔ ایک دوسرا آیا تو اس نے ایک مسئلے پر دلیل پوچھ لی، اس نے کہا مجھے نہیں آتی۔ تو طالب علم کہتے ہیں استاد جی کہتے ہیں بہت نیک آدمی ہے، اس کو دلیل ہی نہیں آتی۔ اب بتاؤ میں نے آپ سے کیا کہ ان کی زیارت کرو، یہ نیک آدمی ہے یا عالم آدمی ہے؟ بولو۔ جب میں نے کہا نیک آدمی ہے، اس کا معنی کہ اس کو مسائل کی دلیلیں بھی آتی ہیں یا مسائل پر عمل کرتا ہے؟ میں نے کہا تھا نیک آدمی ہے اور آپ نے دلیلیں پوچھنی شروع کر دی۔ ہاں میں یہ کہتا یہ بہت بڑا عالم ہے، جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کریں۔ پھر آپ سوال کرتے وہ جواب نہ دیتا، آپ کہنے میں حق بجانب تھے کہ یار دیکھو کیسا آدمی ہے۔ استاد جی نے کہا جو سوال چاہو کرو، اس کو تو جواب آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے نیک کہا یا عالم کہا؟ آپ گناہ کرتے دیکھتے پھر تو اعتراض کرتے۔ استاد جی کہتے ہیں بہت نیک آدمی ہے اور یہ تو روزہ نہیں رکھتا، وہ کہہ رہے ہیں بہت نیک آدمی ہے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے آپ سے نیک کہا یا مولوی کہا؟ تو جب ہم نے کہا فلاں بندہ صحابی ہے، اس کا معنی یہ ہے ہم نے عقیدہ اس کا صحیح مان لیا ہے اور عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا نہیں۔ صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ تنقید ہوتی ہے یا عقیدہ کی وجہ سے اور یا عمل کی وجہ سے۔ اگر عقیدے کی بنیاد پہ تنقید کی، اس کا معنی ہم نے صحابی مانا ہی نہیں۔ بھئی بحث اس سے ہے صحابی مانے اور پھر تقلید، اس پر تنقید جائز ہے کہ جائز نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو صحابی رہتا نہیں ہے، اور اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو صحابیت پہ فرق پڑتا نہیں ہے، کیوں نہیں کہ ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ اب دنیا میں جتنے اعتراض بھی آتے رہے، آپ کہتے ہیں ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی نہیں مانا، ہم نے صحبت نبوت کی بنیاد پہ مومن مان کے صحابی مانا ہے۔ اب تنقید کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ چار ہو گئی۔ نمبر 5 سمجھیں، ہم کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہے۔
معیار عقیدے میں بھی ہے، معیار عمل میں بھی ہے، معیار عقیدے میں بھی ہے، معیار عمل میں بھی ہے۔ عقیدے میں معیار ہونے کی دلیل کیا ہے اور عمل میں معیار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دونوں دلیلیں قرآن کریم میں سے سماعت فرمائیں۔ جہاں تک تعلق ہے عقیدے کا، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ صحابہ جیسا ہوا تو تم ہدایت پاؤ گے، اگر صحابہ جیسا نہ ہوا تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور عمل میں معیار ہے، فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انصار صحابہ یا مہاجر صحابہ یہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور بعد والا رضی اللہ عنہم تب بنے گا والذین اتبعوہم، جب ان کی اتباع احسان کرے گا تو رضی اللہ بنے گا، اگر ان کی اتباع نہیں کرے گا تو رضی اللہ عنہم بھی نہیں بنے گا۔ تو صحابہ معیار حق ہیں عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ عقیدے میں معیار حق دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور عمل میں معیار حق دلیل وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ دلیل سمجھ آ گئی؟ میں دلیل سمجھ آئے نا، پھر میں نے اس پہ سوال کرنا ہے۔ سوال سمجھے ذرا، نمبر ایک سوال سمجھیں، قرآن کریم میں ہے اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا ہدایت ملے گی، اور اگر صحابہ جیسا نہ ہوا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اس پہ سوال یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، صحابہ جیسا ایمان تو ہو سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کو ایمان ملا ہے صحبت نبوت کے ساتھ، تو صحبت نبوت جب ہمیں ملنی نہیں ہے تو صحابی جیسا ایمان ہوگا کیسے؟ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تعلیق بالمحال ہے، تعلیق بالمحال ہے۔ یوں نہ سمجھ آئے تو پھر یوں کہ اصولیین کی زبان میں کہتے ہیں یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنایا کہ جو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اچھی طرح سوال سمجھ رہے، صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ بولو سب بولو، صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر کامیاب ہوگے، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے اللہ جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو آپ نے ایسی شرط لگا دی کہ جس پہ پورا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل وہی ہوگی جو پہلے میں آپ کو صراط مستقیم کے مسئلے پر دے چکا ہوں، یاد ہے؟ جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا تھا بھئی 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو ورنہ پل صراط سے نہیں گزر سکتے، روزے پابندی سے رکھا کرو ورنہ پل صراط سے گزر نہیں سکتے، پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، 500 سال چڑھتے 500 سال گزرتے 500 سال اترتے لگیں گے، تو نماز پڑھا کرو۔ ایک جٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جو پل صراط آپ بتاتے ہیں نا، آدمی 5 وقت نہیں 10 وقت کی نمازیں پڑھے تب بھی نہیں گزر سکتا، اس سے کون گزر سکتا ہے؟ اب مولوی صاحب کیوں خاموش ہو گئے؟ اس لیے کہ مولانا صاحب کو پل صراط کا معنی نہیں آتا تھا، اگر پل صراط کا معنی آتا تو مولانا کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے۔ اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اب ہم نے کہا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لاتے ہیں، تو اب بندے نے سوال کر دیا صحابی جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ نے پھر ایسی بات کیوں فرمائی جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے؟ جواب سماعت فرما لیں، جواب سماعت فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہے ایمان کی کمیت، ایک ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہے ایمان کی کیفیت۔ شریعت کی مراد کمیت ہے اور سائر سمجھا کیفیت ہے۔ شریعت کی نہیں سمجھ آئی؟ شریعت کا مطلوب کمیت ہے اور سائر سمجھا کیفیت ہے۔ میں سمجھانے لگا ہوں، شریعت کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات وہ ہونے چاہیے جو صحابہ کے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لاؤ جن ان چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ہیں، جتنی چیزوں پر وہ لائے اتنی چیزوں پر تم بھی ایمان لاؤ، تو پھر ایمان معتبر ہوگا۔
اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو ایمان معتبرک نہیں ہوگا۔ اور سائل نے کیا سمجھا کہ نہیں، جو ان کے ایمان کی کیفیت ہے نا وہی کیفیت تمہاری ہوگی تو کامیابی ہوگی، وگرنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ مراد کیفیت نہیں، مراد کمیت ہے۔ کیفیت اور ہے، کمیت اور ہے۔ شریعت کا مطالبہ کمیت کا ہے اور معترض سمجھا کیفیت کا ہے، تو بنیاد اور تھی، اعتراض اور ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ صحابہ اللہ پر ایمان لائے، ہم بھی لاتے ہیں۔ صحابہ فرشتوں پر لائے، ہم بھی لاتے ہیں۔ وہ نبیوں پر لائے، ہم بھی لاتے ہیں۔ کتابوں پر لائے، ہم بھی لاتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لائے، ہم بھی لاتے ہیں۔ لیکن جو کیفیت ان کے ایمان کی تھی وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ایمان لائیں گے مولوی صاحب سے سن کر، اور وہ ایمان لائے تھے نبی پاک سے سن کر۔ وہ ایمان لائے تھے نبی پاک سے سن کر۔ اب ظاہر ہے مولوی صاحب کی مجلس کی کیفیت اور ہے اور اللہ کے نبی کی مجلس کی کیفیت اور ہے۔ مجلس بدل جائے تو پھر کیفیات بدل جایا کرتی ہیں، مجلس سے بدل جائے تو پھر کیفیات بدل جایا کرتی ہیں۔ اس ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب سن لیں، یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں کہتا چلا جاؤں۔ عموماً عبارات یا اکابر پر اعتراضات ہوتے ہیں اور ہم اعتراضات کے جواب سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اعتراضات کے جوابات دے نہیں سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ حضرت مولانا شیخ الہند دکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی ہے، اور وہ عبارت بڑی خطرناک ہے۔ عبارت کیا نقل کی ہے؟ حضرت گنگوئی نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط میں فرمایا حضرت میں آپ کی خدمت میں کیا لکھوں، بس میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کیا لکھوں؟ میں جھوٹا ہوں، میں کیا لکھوں؟ میں جھوٹا آدمی ہوں، میں آپ کی خدمت میں اپنے حالات کیا لکھوں؟ اب ایک سوال تو یہ کیا، دوسرا حضرت نے بعد میں فرمایا بس حضرت میں کیا لکھوں، میں تو ہوں، تو میں ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو فضائل صدقات میں مولانا گنگوہی کی دو باتیں اور دونوں کتنی عجیب ہیں۔ پہلی بات یہ، تم کہتے ہو کہ مفتی رشید احمد گنگوہی ہمارے امام ہیں، اور مفتی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میں جھوٹا آدمی ہوں۔ تو جھوٹے آدمی کو تھوڑا ہی امام مانا جاتا ہے، وہ خود کو جھوٹا مان رہے ہیں، آپ ان کو امام مان رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر اس طرح آپ نے مولانا گنگوہی کو ماننا چھوڑ دینا ہے تو پھر کل آپ صدیق اکبر کو ماننا بھی چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے اور فرمایا نافق ابو بکر، نافق ابو بکر، ابو بکر منافق ہو گیا، ابو بکر منافق ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں مولانا کا کوئی امام ہے، وہ کہتے ہیں میں جھوٹا آدمی ہوں۔ حضرت کو ملے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ نے کہا ابو بکر آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا حنظلہ میں ٹھیک کہتا ہوں، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس آ جو میری کیفیت اور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، پھر تو میں بھی منافق ہوں، جو کیفیت آپ کی ہے وہی کیفیت تو میری ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ حضرت حنظلہ صحابی ہے یا منافق ہے؟ کہا جی صحابی۔ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں۔ فرق کیا تھا؟ ہمیں الجھن ہوتی ہے تو ہم مسلک بدل لیتے ہیں، اور صحابہ کو الجھن پیش آتی تو حضور کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں الجھن پیش آئے تو مذہب بدل لیتے ہیں، اور صحابہ کو الجھن پیش آتی تو حضور پاک کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم پوری امت میں یہی رونا روتے ہیں کہ جب کسی مسئلے پر الجھن آ جائے تو مسلک نہ بدلا کریں، علماء کی خدمت میں آیا کریں۔ یہ دونوں حضرات گئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ جواب سمجھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اور اے حنظلہ، جو کیفیت تمہاری ایمان کی میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت تمہارے ایمان کی بیوی بچوں کے پاس ہو جائے لصافحتکم الملائکہ، تو پھر تم سے فرشتے مصافحہ کیا کریں۔ جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے برقرار رہے لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ اس جواب کا مطلب کیا ہے؟ ذرا جواب سمجھ لیں۔
یہ جواب بڑا سمجھنے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھے، ایمان کی 3 قسمیں ہیں، ایک ایمان نبی، ایک ایمان صحابی اور ایک ایمان فرشتہ ملائک۔ ایمان کی 3 قسمیں ہیں۔ نبی کا ایمان ہمیشہ ترقی کرتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، نبی کے ایمان کی کیفیات ہمیشہ ترقی کرتی ہیں، بڑھتی رہتی ہے، اور فرشتے کی ایمانی کیفیات ایک جگہ پہ رہتی ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے۔ تو جب چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کی نہ کیفیت کم ہونی ہے نہ کیفیت بڑھنی ہے۔ اور امتی کا ایمان یہ ہے، کبھی کیفیت بڑھ جاتی ہے، کبھی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے جواب سننا، پھر آپ کو جواب سمجھ آئے گا۔ اگر ایمان کی کیفیت مسلسل بڑھے تو یہ ایمان نبی کا ہے، اور اگر ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رہے تو یہ ایمان فرشتے کا ہے، اور اگر کیفیت بڑھ جائے اور کم ہو جائے تو یہ کیفیت اس امتی کا جو انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر، جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے پاس بھی رہے تو پھر یہ ایمان فرشتوں کا ہوا، انسان کا تو نہ ہوا۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایمان پھر فرشتے کا ہوا نا، کہ کیفیت بدلتی نہیں ہے۔ اگر کیفیت نہ بدلے تو ایمان فرشتے کا ہے، ہمیشہ ترقی کرے تو ایمان نبی کا ہے، کبھی کیفیت بڑھ جائے کبھی کم ہو جائے تو ایمان امتی کا ہے۔ صدیق، تم نبی بھی نہیں ہو، تم فرشتے بھی نہیں ہو، تم امتی ہو۔ تم نبی بھی نہیں، تم فرشتے بھی نہیں، بلکہ تم کون ہو؟ امتی ہو۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تو جی آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کہا میرے اکابر کی جوتیوں کا فیض ہے۔ آپ اس توجیہ کا انکار کرو اور نئی توجیہ مجھے پیش کر کے دکھاؤ۔ آپ توجیہات پیش کرو نا۔ صدیق فرما رہے حضور آپ کی مجلس میں وہ کیفیت اور ہے، بیوی کے پاس وہ کیفیت اور ہے، اور حضور جو آپ کیا فرما رہے ہیں، اگر وہی کیفیت ہو جو میری مجلس میں ہے، لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ صدیق، تم انسان ہو، تم نے انسانوں میں رہنا ہے، یہ فرشتوں کا ماحول نہیں ہے، یہ بشری ماحول ہے، کبھی کیفیت بڑھ جائے گی کبھی کیفیت کم ہو جائے گی۔ اب صحابی کی جو کیفیت ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کی کیفیت نبی کی صحبت کی وجہ سے ہے، اور ہماری کیفیت مولوی صاحب کے وجود کی وجہ سے ہے۔ تو پیغمبر کے وجود کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ صحابی کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے اچھی طرح؟ اس کو دوسری بات کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، میں ضمناً کہہ دیتا ہوں، یہ جو فتاوی صدقات کی، یہ فضائل صدقات کی عبارت ہے۔ میں رائے بن گیا، حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم کو ملا، میں نے فضائل صدقات نکالی، میں نے نکال کے عبارت دکھائی، میں نے کہا اس عبارت پہ غیر مقلد اعتراض کرتا ہے کہ مولانا گگوئی نے لکھا اپنے شیخ کو، میں تو ہوں تو میں ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کہتا ہے دیکھو یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، کہتے ہیں جی میں تو ہوں، میں اللہ کو کہہ رہے ہیں میں تو ہوں تو میں ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یہ وحدت الوجود کا قائل ہے جو شرک ہے۔ جو مولانا فرمانے لگے پھر میں نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ مکاتب رشیدیہ جس میں مولانا گنگوئی کے مکتوب ہے نا، اس میں عبارت اور ہے، یہ دکاندار نے عبارت غلط لکھ دی ہے، اصل عبارت اور ہے، اس میں عبارت غلط لکھی ہے۔ فرمانے لگے اصل عبارت کون سی ہے؟ میں نے اصل پہ لکھ دی، میں نے اصل عبارت یہ ہے، حضرت گنگوئی سے آپ کے شیخ نے پوچھا بھئی اپنی کیفیت لکھو، اپنے حالات لکھو۔ مولانا گنگوئی کیا لکھتے ہیں؟ میں تو ہے، کیا لکھتے ہیں؟ میں تو، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ میں تو ہوں۔ اصل عبارت کیا ہے؟ میں تو ہے۔ ان نے لکھا میں تو ہے، یعنی میرے اندر سے بھی انا نہیں جا رہی۔ یہ شیخ کو مرید خط لکھ رہا ہے نا، حد میری انا نہیں مر رہی، میرے اندر اپنی بڑائی رہتی ہے، میں تو ہے۔ اب اللہ کو کہتے ہیں میں تو ہے، انا بھی رہے، اللہ تجھے بھی مانوں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ تو شرک ہے۔ حضرت دعا فرمائے میری میں مر جائے، حضرت دعا فرمائے میری میں مر جائے۔ تو انہوں نے لکھا میں تو ہے، میں اور تو شرک در شرک ہے۔ اور میں نے کہا جی حضرت نے اور بات لکھی، ان نقل اور کر دی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو ہے، یعنی میرے اندر سے میں ہے، میں تو ہے،
اور فتاوی صدقات میں کیا لکھا؟ میں تو ہوں، میں تو کو تو لکھ دیا۔ میں نے کہا جی عبارت غلط نقل ہوئی ہے، آئندہ دفعہ جب میں رائے گنج گیا تو مولانا خورشید صاحب نے مجھے فضائل صدقات کا نیا ایڈیشن دکھایا جس میں اصل عبارت لکھ دی گئی تھی۔ میں بات آپ سے کیوں کہتا ہوں، کبھی کسی بات پہ شبہ ہونا، اعتراضات کرنے کی بجائے بزرگوں کے پاس جایا کرو۔ حضرت یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہم یہ سمجھے ہیں، تو پھر دیکھیں مشائخ آپ کی تائید کیسے فرماتے ہیں۔ اب غیر مقلدوں نے کیا کیا؟ فضائل صدقات کی عبارت کو لے گا اور رگڑا لگا دیا۔ ہم نے رگڑا نہیں لگایا، ہم نے اصل عبارت کو لے کے فضائل صدقات کی تصحیح کر دی ہے۔ چلیں، میں اصل جو بات سمجھا رہا تھا کہ صحابہ کرام معیار حق ہے، عقیدہ میں بھی اور اعمال میں بھی۔ عقیدے پہ معیار حق دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور عمل پہ دلیل وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ۔ اس سے دو باتیں اور سمجھ لو، دو باتیں اور سمجھو۔ ایک بات میں کہنے لگا ہوں، آج بحث چلی ہے کہ یزید تابعی ہے یا تابعی نہیں، بحث چلی ہے نا، یزید تابعی ہے یا تابعی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور یزید تابعی ہے، کیوں؟ مسلمان بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی ہے، اور جب حالت ایمان میں نبی کی زیارت کرے تو صحابی بنتا ہے، اور حالت ایمان میں صحابی کی صحبت میں بیٹھے تو تابعی بنتا ہے، تو یزید تابعی ہے۔ کان کھول کے سن لو، یزید صحابی بھی نہیں، یزید تابعی بھی نہیں، یزید صحابی بھی نہیں، یزید تابعی۔ ایک یزید بن ابی سفیان ہے اور ایک یزید بن امیر معاویہ ہیں۔ یزید بن ابی سفیان حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں اور صحابی ہیں، یہ یزید بن امیر معاویہ ہیں، امیر معاویہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے کہا دیکھو، ایک ہے لفظ صحابی اور ایک ہے لفظ تابعی۔ لفظ صحابی بتا رہا ہے کہ حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں بیٹھا ہو، اور تابعی اتباع سے ہے، تابعی صحبت سے نہیں ہے۔ صحابی صحبت سے ہے اور تابعی، بولو، صحابی صحبت سے ہے، تابعی۔ صحابی کے لیے عمل شرط نہیں ہے نیک، صحابیت کے لیے نیک عمل شرط، اگرچہ صحابی نیک عمل کرتا ضرور ہے لیکن نیک عمل شرط نہیں۔ صحابیت کے لیے حالت ایمان میں پیغمبر کی زیارت نہیں، پیغمبر کی صحبت شرط ہے، اور تابعی کے لیے حالت ایمان میں صحابی کی اتباع شرط ہے، صحابی کی اتباع۔ مومن بھی ہو، صحابی کی مجلس بھی ملی ہو، اور صحابی کے نقش قدم پہ بھی چلا ہو، صحابی کے نقش قدم پہ چلے تو صحابی بنتا ہے، صحابی کا قاتل ہو تو تابعی نہیں بنتا۔ صحابی کے نقش قدم پہ چلے تو تابعی بنتا ہے، صحابی کا قاتل ہو تو تابعی نہیں بنتا۔ ایمان بھی ہو اور صحبت صحابی بھی ہو اور اتباع بھی ہو، ہم پھر تابعی کہیں گے۔ صحابہ کے قتل کروانے والے اور قتل پہ راضی ہونے والے کو ہم تابعی قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ آپ بتاؤ، یزید تابعی ہے؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا رہا تھا صحابہ معیار حق ہیں، عقیدے پر بھی عمل پر بھی۔ میں نے کہا میں دو باتیں اور سمجھانے لگا ہوں، ایک یزید والی بات سمجھ آ گئی، ایک بات اور سمجھ لو۔ یہ رضی اللہ عنہم سے مجھے بات یہ بتائی تو وہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ دیوبندیوں کی کتاب ہدایہ میں صحابہ کی توہین درج ہے اور صاحب ہدایہ گستاخ صحابہ ہے رضی اللہ عنہم۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو، اصول یہ ہے کہ صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ توجہ رکھنا۔ اس نے کہا صاحب ہدایہ بار بار لکھتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، تو رضی اللہ عنہ تو بعد والے ولی کو کہتے ہیں، اس نے رضی اللہ عنہ ابو حنیفہ کو کہہ دیا جو صحابی نہیں ہے۔ تو جو صحابی نہیں تھا اسے صحابی والا لقب دینا یہ صحابی کی توہین ہے، اس لیے ہدایہ نے صحابی کی توہین کی ہے۔ ہم نے کہا صحابی کی توہین نہیں کی۔ کیوں؟
اگر صحابی کے علاوہ غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا توہین ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض بعد میں کرو، قرآن پر اعتراض پہلے کرو۔ ہدایہ پر اعتراض بعد میں کرو، قرآن پر اعتراض پہلے کرو۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ قرآن نے صحابہ انصار کو بھی رضی اللہ عنہم کہا، مہاجرین کو بھی رضی اللہ عنہم کہا، اور بعد والوں کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ اگر بعد والے ولی کو رضی اللہ عنہ کہنا غلط ہے تو پھر اعتراض قرآن پہ پہلے کرو، ہدایہ پہ بعد میں کرو۔ اگر قرآن میں لکھا ٹھیک ہے تو پھر ہدایہ میں لکھا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کو ہو اور بعد والے ولی کو رحمت اللہ علیہ کو، یہ اصول غلط ہے؟ میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے۔ کہا اصول بھی؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، تو پھر قرآن میں غلط لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک لکھا ہے۔ مولوی صاحب یوں نہ کہو یا اصول کو غلط کہو یا قرآن کو غلط کہو۔ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، اصول بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ صحابی کے بعد والے ولی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اور قرآن نے صحابی کے بعد والے ولی کو رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ تو اگر اصول ٹھیک ہے تو پھر قرآن غلط ہے، اور اگر قرآن غلط ہے تو پھر اصول ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، اصول بھی ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ اب ذرا بات سمجھیں۔ میں نے کہا یہ اصول کیوں لکھا ہے؟ یہ اصول اس لیے لکھا تاکہ امت کو شبہے سے بچا لیا جائے، امت کو شبہات سے بچا لیا جائے، امت شبہے میں نہ پڑے۔ اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی کتاب آئی اور اس میں لکھا حضرت عمر نے فرمایا، اب بندہ سوچے گا حضرت عمر سے مراد عمر کون سے ہیں؟ یہ صحابی ہیں یا بعد والے؟ اگر لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ سمجھ جائیں گے اس سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ اور اگر لکھا ہوا حضرت عمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ سمجھ جائیں گے عمر بن خطاب نہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ شبہ پیدا نہ ہو۔ توجہ رکھنا، اس لیے لکھا جاتا ہے کہ شبہ پیدا نہ ہو۔ اگر شبہ کا خطرہ ہو تو پھر صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ، اور اگر شبہ کا خطرہ نہ ہو تو پھر بعد والے ولی کو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے اور رحمت اللہ علیہ کہنا بھی ٹھیک ہے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ دنیا میں اتنے معروف ہیں، موافق بھی جانتا ہے، مخالف بھی جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ شبہ نہیں تھا، اس لیے رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جہاں شبہ آ جائے وہاں صحابی کو رضی اللہ عنہ اور بعد والے کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ فیصل آباد میں ادارہ ہے جامعہ دارالقرآن، اس جامعہ دارالقرآن میں جاتا رہتا ہوں، میرا بڑا گہرا تعلق ہے، وہاں کے طلبہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے بھی ہیں۔ دارالقرآن میں میری بچیاں پڑھتی تھی۔ ابھی اس سال کی بات ہے کہ میں دارالقرآن میں فیصل آباد میں تھا تو میں نے دارالقرآن مولانا غلام فرید صاحب وہاں کے استاد الحدیث ہیں اور میرے ہم سبق ہیں، میں نے ان کو فون پہ کہا بھی دارالقرآن میں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا شاید 1 بجے یا 1:30 بجے، مجھے اب یاد نہیں ہے، 1 کہا یا 1:30 بجے کہا۔ میں نے وہاں سے جانا تھا لاہور، تو میں نے سوچا چلو میں فیصل آباد گھر سے نکلتا ہوں اور جمعہ وہاں پڑھ لوں گا اور آگے چلا جاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا جی میں جمعہ دارالقرآن میں آگے پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا چلیں آپ دارالقرآن میں آ رہے ہیں تو آپ تقریر بھی کر دیں۔ میں نے کہا کر دوں گا۔ نماز پڑھا دیں؟ میں نے کہا نماز بھی پڑھا دوں گا۔ اب میں دارالقرآن گیا تو وہاں جا کے میں نے جمعے کے دن تقریر کی، بیان بھی کر لیا، بیان کے بعد خطبہ بھی دیا، خطبے کے بعد نماز بھی پڑھائی۔ جب بیان سے فارغ ہوا تو میں دارالقرآن کے مہمان خانے میں بیٹھا اور وہاں جا کر میں نے کہا کہ میری بیٹی یا دورہ حدیث میں پڑھتی ہے، یہ اس کا نام ہے، تو اس کو منگوا دیں، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اب ایک استاد کہنے لگا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ کیا کہا؟
یعنی اوپر کارڈ جاتا ہے نا مدرسے میں بچیوں کے، جب کوئی باہر سے ملنے والا وارث ہے تو وہ کارڈ دیتا ہے، کارڈ اندر جاتا ہے، اس کارڈ کو دے کے گھر والے وہ مدرسے والے بچی باہر بھیج دیتے ہیں۔ بے اس بات کا یقین ہو گیا کہ لینے والا کون ہے۔ مجھے کہتے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کارڈ ہو تو ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے بھی کارڈ کی ضرورت ہے دارالقرآن میں۔ وہ تو استاد تھا نا، وہ تو اصول کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی بات سمجھو، یہ کارڈ بنایا جاتا ہے شبہات سے بچنے کے لیے، جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ ہو تو بھی ٹھیک ہے، کارڈ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا یہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے شبہات سے بچنے کے لیے، جہاں شبہ نہ ہو رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں مثالیں فٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنی مثالیں بھی ساتھ یاد رکھا کرو اور مثالیں دینا سیکھا کرو، مثال کے بغیر بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ دے امام صاحب کو تو بھی ٹھیک ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ چند ایک باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ پانچویں بات کیا پیش کی؟ صحابہ کرام معیار اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا دیکھو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے تم چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابی ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ صحابی ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ تو ہماری بحث اس میں تھی کہ نبی نہ ہو اور اس سے بندہ مسئلہ پوچھ لے اور اس سے دلیل نہ مانگے۔ اللہ کے نبی نے ان کی اتباع کی بات فرمائی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے دلیل مانگنے کی بات نہیں فرمائی ہے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ اس حوالے سے ایک چھٹی بات بھی نوٹ فرما لیں، یہ اعتراض آپ پہ ہونا ہے جو میں وضاحتیں کر رہا ہوں۔ اعتراض کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مشکات المصابیح کتاب المناقب باب مناقب قریش و ذکر القبائل کی حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث پہ اشکال یہ ہے اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مہتدیتم، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے، تو تم نے ایسی دلیل پیش کی ہے کہ جس کی سند کمزور ہے۔ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ دفاع صحابہ پہ عنوان پہ کام کرنے والے لڑکے کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس حدیث کی سند کمزور ہے، یہ غیر مقلد کہتا ہے حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا بیٹا پھر ہوا گیا، اگر حدیث کی سند کمزور ہے تو کیا ہوا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ حدیث صحیح کب ہوتی ہے اور ضعیف کب ہوتی ہے۔ ہمیشہ سند حدیث اس وقت ضعیف نہیں ہوتی جب اس کی سند کمزور ہو، اور حدیث کی صحت کے لیے محض سند کا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث صحیح کب ہوتی ہے؟ اگر سند درست صحیح ہو تب بھی صحیح، توجہ رکھنا۔ اگر ایک سند کمزور ہو اور اس کے طرق میں تعدد آ جائے، یعنی ایک حدیث کئی سندوں سے آئے اور کئی سندیں ملائیں تو قوت آ جائے، حدیث تب بھی صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر حدیث سندن کمزور ہو اور مجتہد اس حدیث سے استدلال کر لے تو مجتہد کے استدلال کرنا اس حدیث کی صحت کی دلیل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر حدیث سندن کمزور ہو لیکن اس کے معنی پہ امت اجماع کر لے تب بھی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ نمبر 5، اگر حدیث کی سند کمزور ہو لیکن صحت حدیث کا جو مضمون ہے وہ صحیح ہو، اس حدیث کو کمزور نہیں کہتے، اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ میری بات کو محسوس نہ فرمانا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں اور اصول حدیث میں کتابیں وہ پڑھتے ہیں جو حنفیوں کی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم کون ہیں؟ حنفی، اور اصول حدیث میں کتابیں کون سی پڑھتی ہیں؟ جو حنفیوں کی نہیں ہیں۔ آپ بتائیں تو جب اصول حدیث احناف کے نہیں ہوں گے تو اس پہ اعتراض تو پیدا ہوگا نا۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے ہمارے مدارس میں حنفی مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کتب پڑھانی چاہیے کہ جس کتابوں کے مصنف حنفی ہیں اور اصول حدیث احناف کے درج ہیں، اصول حدیث احناف کے درج ہیں۔ غیر مقلد اسی سے مضبوط ہوتا ہے، اور آج مماتی بھی اسی سے مضبوط ہوتا ہے۔ مماتی کہتے ہیں فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی کمزور ہے۔ فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟
اس میں راوی کذاب ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی شیعہ ہے، اور آپ پریشان ہو کر پھر ہمیں فون کرتے ہیں مولانا صاحب من صلی علیہ عند قبر اس میں تو ضعیف ہے، الانبیاء حیاء فی قبورہم صحیح، یہ ضعیف ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، جب نبی کی حیات کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہو، پیغمبر کی حیات کا مسئلہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو، اب اگر ایک حدیث سے مسئلہ ثابت ہو بھی جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے حدیث کو صرف بطور دلیل پیش نہیں کیا بلکہ ساتھ حدیث کو بطور تائید پیش کیا ہے۔ اب اس میں سند کے ذوق کا سوال ہی بالکل فضول ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھو، پھر آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو ضعیف نہیں کہنا، کیوں؟ اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ قرآنی آیات سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس طرح مردار جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے کھانا بھی مردار کی طرح حرام ہے۔ مثلا زندہ بھینس ہے اور اس کے ران کا کچھ حصہ بندہ کاٹ لے اور کاٹ کر کھا لے، اس کا کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے مردہ بھینس کا کھانا حرام ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث سندن کمزور ہے لیکن اس کے معنی پر امت کا اجماع ہے، اب عمل اسی پہ کرنا ہے۔ اور ایسی آپ کو کئی روایات مل جائیں گی سند کے اعتبار سے کمزور ہوگی اور امت نے اس کا معنی لیا ہوگا۔ اس کو محدثین کی زبان میں کہتے ہیں جب حدیث کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے، سند کمزور و حدیث تب بھی صحیح ہوتی ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں اصطلاحی الفاظ پھر درمیان میں لے آتا ہوں تاکہ دفع دخل مقدر ہو جائے، بعضوں بیچاروں کو شبہات پیدا نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں اصطلاحی الفاظ پھر درمیان میں لے آتا ہوں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ محفوظ رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا قال تشاور الفقہاء والعابدین، المعجم الاوسط للطبرانی۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مسئلے پر ہمیں مسئلہ پیش آ جائے اور وہ مسئلے کی صاف صاف صراحت نفی بھی نہ ملے، اس بات بھی نہ ملے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، یہ معنی ہے لیس فی بیان امر ولا نہی، یعنی بیان امر ولا نہی جو ہمارے پاس نصوص ہیں ان میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا تو شاور الفقہاء، تو پھر تم نے پریشان نہیں ہونا بلکہ فقہاء سے پوچھنا ہے، اور فقہاء سے پوچھنے ہی کا نام تقلید ہے، اس لیے ہم تقلید کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 6 دیکھیں، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ کہتے ہیں میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بعد جامع مسجد دمشق میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابو درداء انی جئت من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں نے سنا اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے پاس موجود ہے، میں اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں رضاً لطالب العلم، طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضامندی کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور یہی عالم جو دین کے مسائل بتاتا ہے اس کے لیے وہ مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہے من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، بل حیتان فی جوف الماء، اور سمندر کے پیٹ میں، پانی کے پیٹ یعنی سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فضل العالم علی العابد، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں کی رات ہو اور سے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اس طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبی مال کو چھوڑ کر نہیں جاتے بل وَرَّثُوا الْعِلْمَ، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں، علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اور جس آدمی نے
علم نبوت لے لیا، اس نے گویا کہ بہت کچھ دنیا میں کما لیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب العلم باب الحث علی طلب العلم۔ یہ حدیث ہماری دلیل کیسے بنتی ہے؟ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء۔ اس دلیل کو بیان کرنے سے پہلے آپ بطور تمہید ایک بات سماعت فرما لیں اور اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں جو بات میں سمجھانے لگا۔ ہمارا اہل اسلام کا نظریہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب حضور کے بعد کوئی نبی، سب بولو، سب بولو۔ دیکھو شیخ صاحب کہتے ہیں پیدا نہیں ہوگا۔ انہیں میرا بیان سنا ہوا ہے نا، آپ نے کتنا زور لگایا ہے؟ میں نے زور لگایا اس لیے تاکہ آپ کو میرا ترجمہ بھی سمجھ آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کہنا ہے؟ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ آپ نے کہنا آئیں گے، وہ کہیں گے آپ کہتے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو آگے ہیں۔ اب آپ نے پھر جواب دینا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے۔ قادیانی پھر اعتراض کرے گا امتی ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں تو کیا نبی والی حیثیت ختم ہو گئی ہے؟ ان کی نبی والی حیثیت باقی ہے لیکن آئے امتی کی حیثیت سے ہیں۔ آپ نے پھر پاس جانا ہے اور آپ پھر جواب دیں گے، پھر یہ جواب اور سوال کا سلسلہ چلے گا۔ آپ حدیث کا ترجمہ کریں، انا خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے۔ اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ استاد جی یہ بتائیں، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا نبی بعدی میں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں نا؟ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ترجمہ کیا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو حدیث میں ہے لا نبی بعدی، یہ آئے گا، یہ ترجمہ آپ نے کس کا کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ لا نبی بعدی، نہیں نبی میرے بعد۔ اب میں کہتا ہوں پیدا نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں آئے گا۔ سمجھئے حدیث میں کیا؟ لا نبی بعدی، نہیں نبی میرے بعد۔ اب درمیان میں لفظ آ گیا، میں کہتا ہوں نہیں نبی پیدا ہوگا میرے بعد، آپ کہتے ہیں نہیں نبی آئے گا میرے بعد۔ اب میں نے پیدا ہونا کیا، آپ نے آنا کیا، آپ بتائیں آئے گا آپ نے ترجمہ کس کا کیا ہے؟ بتائیں بھائی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہے لیکن آپ جھجک رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ لا نبی بعدی میں لا، یہ لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے۔ نفی جنس لا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ نبیہ تو منصوب ہے لیکن بعدی تو مرفوع نہیں ہے نا، یہ بعدی محلن مرفوع ہے، یہ لفظاً مرفوع نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بات مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا کائنن کا یا متعلق ہوا مولودن کا۔ کائنن کا کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں نبی آئے گا، اگر مولودن کا کریں گے اس کا ترجمہ ہوگا نہیں نبی پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نہیں آئے گا ترجمہ کرے تو بھی آپ نے محذوف نکالنا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں نہیں پیدا ہوگا تو بھی آپ نے محذوف ماننا ہے۔ محذوف آپ نے بھی ماننا ہے، محذوف میں نے بھی ماننا ہے۔ فرق یہ ہے آپ نے محذوف وہ مانا جس پہ اعتراضات تھے اور ہم نے وہ مانا جس پہ اعتراضات نہیں۔ آپ نے وہ ترجمہ کرنا ہے جس سے شبہ پیدا ہو اور ہم نے وہ کرنا ہے جس سے شبہ ختم ہو، کیونکہ ہمارا کام ہی تواصل بالحق ہے۔ ہمارا کام ہی تواصل بالحق ہے نا، ہمارا کام شبہات کو ختم کرنا ہے نا، اس لیے ہم ترجمہ ایسا کریں گے کہ جس سے شبہات پیدا نہ ہوں بلکہ شبہات ختم ہو۔ اب سمجھ آ گیا؟ لا نبی بعدی کا ترجمہ کیا کریں گے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یا پیدا ہوں گے؟ نزول مسیح اور ہے اور ظہور
ظہور نزول مسیح اور ہے اور ولادت مسیح اور ہے۔ ہم مسیح کی ولادت کے قائل نہیں ہیں، ہم مسیح کے نزول کے قائل ہیں۔ پیدا پہلے ہو چکے ہیں اور اب وہ آئیں گے، نازل ہوں گے۔ اس لیے بس اوقات پہ ترجمہ یوں کر لیتے ہیں، پھر بھی اشکال نہیں ہوتا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو اپنا ترجمہ یاد رکھنا ہو نا، آپ نے اسی پہ ڈٹنا ہے، میرا ترجمہ نہیں لینا، تو ایک لفظ کا پھر اضافہ کر لیں تاکہ آپ کا ترجمہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ لا نبی بعدی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ٹھیک ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں۔ تو پرانا نبی آ جائے وہ اور بات ہے، اور نیا نبی ہو تو یہ بات اور ہے۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں پرانا نبی نازل ہوگا۔ تو پرانے نبی کا نازل ہونا اور ہے، اور نئے جھوٹے نبی کا پیدا ہونا اور ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ عنوان تو ہمارا یہ نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، سارے عنوان اور مسائل کو چل ہی نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں کل بھی اپنے ساتھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آئندہ سال اپنے دورے کا دورانیہ بڑھا دیں۔ میں نے کہا ہمارا دل کرتا ہے کہ آئندہ سال اپنے دورے کا دورانیہ بڑھا دیں۔ بڑھا دینا چاہیے۔ آپ نے کون سا حال ہے؟ آپ نے کہنا ہمارا کام تو پورا ہو گیا، اب اگلے 25 دن پڑے یا 1 مہینہ پڑے ان کا مسئلہ، ہمارا تو پورا ہو گیا نا۔ اس لیے آپ نے کہنا ہے، آپ سے تو ہم اب پوچھیں بھئی جمعرات ختم کرنے کے بجائے آئندہ جمعرات ختم کر لیں، اب آپ بتائیں۔ آپ دیکھیں جواب بدل گیا نا، مزہ اب پتہ چلے نا بھی آئندہ جمعرات یا مزید۔ بہرحال ہمارا مشورہ جاری ہے، آپ دعا فرمائیں۔ میں اساتذہ سے کہہ رہا تھا کہ آئندہ سال سے دورانیہ بڑھا دیں، اور میں نے کہا میری رائے ہے، دیکھیں بھی فیصلہ نہیں ہوا نا، ابھی تو رائے چل رہی ہے، فیصلہ تو تب ہوگا جب ہمارے مرکز کی شورا اس کو پاس کرے گی، ابھی تو میری رائے تو رائے ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری رائے یہ ہے آئندہ سال دورے کا دورانیہ بڑھا دیں، اور تحقیق المسائل کے ساتھ 15 پاروں کی تفسیر شروع کرا دیں۔ تفسیر 1 سال کی بجائے 2 سال میں پڑھائیں، 15 پارے ایک سال اور 15 پارے دوسرے سال۔ کچھ وقت تفسیر کا رکھ لیں اور کچھ وقت مسائل کا رکھ لیں۔ مثلا صبح کے 4 گھنٹے تفسیر کو دے دیں، ظہر کے بعد 2 گھنٹے مسائل کو دے دیں، تو 25 دن اگر ہم کر لیں تو دورہ تفسیر بھی ہو جائے گا اور مسائل بھی ہو جائیں گے، اور رمضان سے پہلے پہلے طالب علم اپنے گھر بھی چلے جائیں گے۔ یہ ترتیب زیادہ آسان ہے نا، بجائے اس کے آدمی 1 سال پورا دورہ کرائے، 15 دن 15 پارے 1 سال کرا رہے، 15 پارے دوسرے پار کرا رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر 1 سال مکمل دورہ کرائیں گے تو شروع میں بحث مفصل ہوگی اور آخر میں پھر مختصر ہوگی، اور اگر 2 سال میں کرائیں گے تو پورا دورہ پھر مفصل چلے گا اور پورے قرآن میں تفصیلی مباحث ہو جائیں گی۔ دورہ تفسیر بھی ہو جائے گا 2 سال میں، اور تحقیق المسائل بھی ہو جائیں گے، اور 12 دن کے بجائے 25 دن کر لیں، رمضان سے پہلے پہلے طالب علم گھر بھی پہنچ جائے گا۔ تو یہ ترتیب ٹھیک ہے؟ اب کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ چپ ہیں، کچھ خاموش ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ میں صرف ہم بطور مشورے میں رکھ رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں، اگر فائنل ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائے گا۔ ہماری بات خیر یہ ہے ہم دورہ تفسیر بھی شروع کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے درجہ حفظ والے سال، یہ بات سمجھ نہیں آپ نے، درجہ حفظ والے سال میں نے ترجمۃ القرآن پڑھا ہے امام اہل و سنت سے۔ حفظ والے سال جب بچپن ہونا نا آدمی کا، میں حفظ گکھڑ منڈی جامع مسجد بورڈ والے میں کیا ہے۔ امام اہل و سنت والجماعت حضرت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد درس قرآن دیتے تھے، میں حفظ بھی وہی کرتا تھا اور درس قرآن بھی وہی سنتا تھا۔ تو 1.5 سال ہم نے شیخ سے تفسیر پڑھی ہے، جب کتابیں پڑھنی شروع بھی نہیں کی تھی، اور جب کتابیں پڑھنی شروع کر دی، جب پھر میں خامسہ مکمل کرنے کے بعد پھر حضرت شیخ کیا گیا، الحمد سے لے کر والناس تک پوری تفسیر پھر میں نے نصرت العلوم جا کے پڑھی ہے خامسہ کے بعد، تاکہ آدمی صرف بھی پڑھ لے، نحو بھی پڑھ لے، کچھ منطق پڑھ لے، اصول پڑھ لے، پھر جا کے نحو پڑھے نا تو پھر نحو پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے چونکہ شیخ سے براہ راست تفسیر پڑھی ہے، تو جن حضرات کا شوق ہے تب ہمیں امام اہل سنت والی تفسیر ملے، اب امام اہل سنت تو دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے نا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد
تعزیتی جلسہ جامع مسجد شیراں والا باغ لاہور میں ہوا، جامع مسجد شیراں والا لاہور میں ہوا۔ حضرت بابا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے تعزیتی جلسے میں بیان کیا۔ بابا جی کا مزاج بڑا بے تکلفانہ تھا، بڑی کھلی کھلی باتیں فرماتے تھے۔ علامہ ہزاروی فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو شیخ الہند وفات پا گئے، اب دنیا میں نہیں آئیں گے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی دنیا سے چلے گئے، اب نہیں آئیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فوت ہو گئے، اب نہیں آئیں گے۔ جملہ سننا، فرمانے لگے اب وہ نہیں آئیں گے۔ حضرت فرمانے لگے لاہوری چلے گئے، اب نہیں آئیں گے، اب اس باب ہزاروی پر گزارا کرو۔ اور بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا ہمارے اوپر گزارا کرو، کیوں؟ جب میں چلا گیا تو تم ہمیں بھی ترسو گے، جب میں چلا گیا تم ہمیں بھی ترسو گے۔ اب آپ نے امام اہل سنت کو تو نہیں نہ دیکھا، میں نے 1.5 سال حضرت کے گھر قریب رہ کر حفظ کیا ہے اور دورہ تفسیر بھی حضرت سے کیا ہے۔ میں یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ ابھی اس مجلس کے عینی گواہ زندہ موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ جب میں نے مسلک کا کام کرنا شروع کیا، حضرت کیا ملنے کے لیے گیا، لوگ حضرت کا ہاتھ چومتے، حضرت پکڑ کے میرا ہاتھ چومتے۔ میں قسماً یہ بات کہہ رہا ہوں، عینی گواہ اس کا اب بھی موجود ہے۔ شیخ سے میرا ہاتھ پکڑ کے نا ایسے چومنا شروع کرتے تھے جب ہم نے مسلک کا کام شروع کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے اتنے قریب سے حضرت شیخ کو دیکھا ہے۔ بعض لوگ کاپیاں دیکھتے ہیں نا، اور ہم نے کاپیاں نہیں دیکھی، ہم نے براہ راست شیخ سے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں جو ہماری فائل ہے آپ یہاں سے لے جائیں گے، اور لوگ بھی فائل دیکھیں گے، وہ فائل دیکھیں گے، ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے فائل پڑھنی ہے، ہمیں نہیں پڑھنا۔ میں اس لیے اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں بھائی فائلیں بنا کے ان کو دیتے جاؤ۔ بعض لوگ کام لیتے ہیں بخل سے، بھائی ہمارے دلائل چلے گے تو ہمارے پاس کون آئے گا، یہ دلائل تقسیم ہو تو کون آئے گا۔ میں نے کہا ہماری کاپی تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو دنیا میں تقسیم نہیں ہو رہے نا، تو جس نے ہماری کاپی ہم سے سمجھ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہی آئے گا، اور جس کی کاپی ہو نا اس سے سمجھنے کا جو مزہ آتا ہے وہ کاپی دیکھ کر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ اب یہ تقلید والی فائل آپ کسی اور کو جا کر دکھا دو، اچھا 6 دلیلاں آدھے گھنٹے تک ہمیں، آپ نے کہا آدھا گھنٹہ نہیں، ہمیں 10 دن لگے ہیں۔ اور مجھے آج بھائی خبیب کہہ رہے تھے کہ طلبہ کہہ رہے ہیں استاد جی سے کہہ رہو اب تھوڑا سا نا اس کو مختصر کر لیں، کیونکہ ہم نے تفسیر سے مسئلہ حیات بھی سمجھنا ہے۔ میں نے کہا جب میں مسئلہ حیات پہ یہ دلائل شروع کروں گا تو دورہ آپ کا پھر پورا ہو جانا ہے اور مسئلہ حیات پھر وہیں رہ جانا ہے۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ 12 دن کی بجائے آئندہ دن بڑھا دینے چاہیے، اور ساتھ تفسیر کا اضافہ بھی کر لیں، لیکن یہ شرط پر ہے کہ آپ لوگ محنت بھی فرمائیں۔ آپ یہ نہ کو جی بڑھایا بھی آپ نے ہے تو بندے لانے بھی آپ نے ہیں، پڑھانا بھی آپ نے ہے، سارے کام آپ کے ذمے ہیں، سارے کام ہمارے ذمے نہیں ہیں، اور سارے کام ہمارے اوپر نہ چھوڑیں۔ کچھ کام آپ بھی کر سکتے ہیں نا۔ میں آپ سے اپیل نہیں کرتا، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اس دورے کے دوران خصوصاً اور دورے کے بعد عموماً ہمارے وسائل کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، وسائل کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ ہم وسائل کے معاملے میں بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وسائل اتنے عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں کسی بندے سے مانگنا نہ پڑے، تاکہ مسئلہ کا کام آدمی کھل کر کرے۔ اور یہ کھلے وسائل مانگنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگی ہے نا، اللہم انی اسألک علما یا علما نافعا، صرف علم نہیں مانگا، علم نافع مانگا ہے۔ آگے وہ عملاً آگے متقبلاً، عملاً بھی ہو، صالحاً بھی ہو، متقبلاً بھی ہو۔ آگے ورزقاً واسعاً طیباً، رزقاً بھی ہو، طیباً بھی ہو، واسعاً بھی ہو۔ ہم صرف اللہ سے رزق نہیں مانگتے، ہم زیادہ مانگتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں باجی جیسا کیسا ہو ذرا حلال کا ہو۔ میں نے ایک آدمی نے مجھے کہا جی مولانا صاحب دعا فرمائیں۔ میں نے کہا کیا دعا کریں؟ اس نے کہا دعا کریں اللہ پاک حلال کا رزق عطا فرما دے۔ میں نے کہا نہیں حلال کا نہیں، مجھ سے یہ دعا کرا مولانا صاحب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حلال کا بھی دے، زیادہ بھی دے۔ مجھے کہتا نہیں ہم زیادہ نہیں مانگتے، بس حلال ہی کافی ہے۔ میں نے کہا زیادہ نہیں مانگتے، گزارا تو آپ کے گھر میں چل رہا ہے، پھر آپ مزید کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا مطلب مزید مانگتے ہیں، آپ نے تھوڑے سے مزید کو مزید کہہ دیا، ہم نے زیادہ مزید کو کہہ دیا، تو مزید پر تو دونوں متفق ہے نا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اور مزید پر تو دونوں متفق ہے نا۔ میں ایک ادارے میں گیا، اس ادارے کے جو محتمم صاحب ہیں
کبھی کبھی ان کو جوش چڑھتا ہے، کبھی کبھی تو طلبہ اساتذہ میں کچھ ایسی باتیں فرما دیتے ہیں جو بظاہر ہمارے خلاف ہوتی ہیں۔ میں گیا اس ادارے میں تو اساتذہ میں میری بات چلی، تو میں نے ان اساتذہ سے کہا بھئی آپ کے جو محترم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مناظروں سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، بحثوں سے بچو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کام مناظرے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، ان سے دور رہو۔ میں نے کہا توجہ رکھیں آپ، میں نے کہا کچھ سے دور رہنے کی بات میں بھی کرتا ہوں اور کچھ سے دور رہنے کی بات وہ بھی کرتے ہیں، تو کسی سے دور کرنا اگر یہ فرقہ واریت ہے تو اس میں بھی مجرم ہوں، آپ کے محترم صاحب بھی مجرم ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا کچھ سے میں بھی کہتا ہوں، غیر مقلدوں سے بچو، مماتیوں سے بچو، اہل بدعت سے بچو، رافضیت سے بچو، یزیدیوں سے بچو، خارجیوں سے بچو، منکر حدیث سے بچو، مرزائیوں سے بچو۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں بچو۔ وہ کہتے ہیں مناظرین سے بچو، بحث کرنے والوں سے بچو۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں بچو، وہ بھی کہتے ہیں بچو۔ اگر یہ کہنا کہ لوگوں سے بچو اگر یہ فرقہ واریت ہے تو پھر میں بھی مجرم ہوں، وہ بھی مجرم ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بڑا مجرم کون سا ہے، چھوٹا مجرم کون سا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں اہل باطل سے بچو، وہ کہتے ہیں اس اہل حق سے بچو۔ اب بچایا انہوں نے بھی ہے، بچایا میں نے بھی ہے، میری محنت ہے اہل باطل سے بچ جاؤ اور ان کی محنت اہل حق سے بچ جاؤ۔ میں نے کہا اب آپ فرمائیں کہ بڑے مجرم میں ہوں یا آپ کے محترم صاحب ہیں؟ اساتذہ کہتے اس طرح ہماری توجہ ہی نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب بڑے معتدل ہیں، یہ بہت معتدل ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی جو بندہ کے بد عقیدہ سے بچو وہ معتدل نہیں ہے، اور جو بندہ کہتا ہے اپنے بندے سے بچو یہ معتدل ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد ہمارے سرگودا شہر کے جو تبلیغی مرکز ہے وہاں کے ذمہ دار تشریف لائیں گے، ان کا بیان بھی ہوگا، ہم نے دعوت بھی کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سرگودا مرکز کے احباب کو میں نے بلایا اور میں بیان بھی کراؤں گا، کھانا بھی کراؤں گا، وہ مجھے بلائیں اور بیان بھی کرائیں اور کھانا بھی کھلائیں، پھر تو دونوں ہو گئے ایک جیسے۔ میں بیان بھی کراؤں کھانا بھی کھلاؤں، وہ بیان بھی نہ کرائیں کھانا بھی نہ کھلائیں۔ اب بھی لوگ ہیں جی مولانا صاحب سخت ہیں اور وہ معتدل ہیں، یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ نہیں، میری رعایت نہیں کرنی، جو بات غلط ہے وہ غلط کہو، جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی ہمارے مدرسے میں اگر تبلیغی جماعت آ جائے، ہم طلباء کو جمع کر کے بیان کروائیں اور میں ان کے مدرسے میں چلا جاؤں اور وہ میرا بیان نہ کروائیں، آپ بتائیں معتدل کون ہے اور سخت کون ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں معتدل ہوں یا متعصب ہوں؟ اگر معتدل ہوتا تو بیان کیوں کراتا؟ بھئی آپ کا کام ہو رہا ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم نہیں کراتے۔ اور آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا کام ہو رہا ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے، ہم نہیں کراتے۔ میں نے کہا معتدل ہو کر بھی متعصب ہے اور آپ متعصب ہو کر بھی معتدل ہیں، بابا اتنی زیادتی ہمارے ساتھ نہ کرو۔ اور یہ سارے ایسے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ جس طرح ہمارے کام میں بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، ہر کام میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر پورے کام پر پانی نہ پھیرا کرو۔ اس سارے اگر کوئی لوگ دورے کے لیے آئیں اور اس میں ایک طالب علم کو چھوٹی سی چوری کر لے، کسی ایک کی چوری کو دیکھ کے سارے دورے کا انکار کر دیں گے؟ بولو نا۔ کسی ایک کی بد زبانی کو دیکھ کے سارے علماء کا انکار کر دیں گے؟ کسی ایک کی بد اخلاقی دیکھ کر سب کا انکار کر دیں گے؟ انسان ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں اس طرح بات سمجھا رہا ہوں، آپ یہ بات سمجھو اور آگے جا کر سمجھاؤ بھئی معتدل کون ہے اور متعصب کون ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی عالم آ رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے حضرات آپ دیکھیں گے، جب تشریف لائیں گے نا آپ خود دیکھتے رہیں گے کہ کون کون آتے ہیں۔ ہم اکرام بھی کرتے ہیں اور احسان نہیں کرتے، حق سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہمارے ذمے اپنے مسلک کے تمام علماء کا احترام کریں، اپنے مسلک کی تمام جماعتوں کا احترام کریں، یہ ان پر احسان نہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا نظریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، بولو کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، جب نبی پیدا نہیں ہوگا، امت نے قیامت تک رہنا ہے، تو امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کے لیے 4 طبقے ہیں۔ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہا اور نمبر 4 علماء۔
کتنے طبقے ہیں؟ یہ دیکھیں میں دلائل کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ امت نے قیامت تک رہنا ہے، اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ نمبر ایک، بولو نمبر ایک، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ نمبر دو، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّ مُقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُمْ نمبر تین، ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا فقال تشاورون الفقہاء نمبر چار، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء۔ یہ میں اب خلاصہ تقلید کے دلائل کا پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ کو تھوڑے وقت میں بات کرنی ہو نا، اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خطیب وہ ہے جو 1 منٹ کے بیان کو 1 گھنٹے میں پھیلا دے اور 1 گھنٹے کے بیان کو 1 منٹ میں سمیٹ دے۔ آپ چاہیں تو تقلید کے دلائل کو 10 دن میں بیان کر دیں اور آپ چاہیں تو تقلید کے دلائل کو 10 منٹ میں سمجھا دیں۔ اس سے زیادہ میں خلاصہ کیا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں؟ بات سمجھا لو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کا ترجمہ کر دیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ میرا ترجمہ کر دیں۔ ہم آپس میں جوڑ والے، ہم توڑ والے نہیں ہیں۔ میں آپ کی رعایت کروں، آپ میری رعایت کرو۔ اس امت نے قیامت تک رہنا ہے، اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہاء کرام، نمبر 4 علماء کرام۔ اب بتاؤ، توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ آپ خلفائے راشدین ہیں؟ بولتے جاؤ۔ آپ خلفائے راشدین ہیں؟ آپ صحابہ کرام ہیں؟ آپ فقہاء ہیں؟ آپ کون ہیں؟ علماء۔ معلوم ہوا اب امت کی رہنمائی ہم نے کرنی۔ اب امت کی رہنمائی یہ ہم سے مراد آپ ہیں۔ اب امت کو ہم نے سنبھالنا ہے، اس لیے امت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولو تیار ہو کو نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، تیار ہو؟ آپ امت کو سنبھالنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امت کو کون سنبھالے گا؟ ہم۔ اللہ نے توفیق دی، ہم ایک شعبہ لے کر نہیں چلیں گے، ہم سارے شعبوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ مرکز کو مرکز والا دل ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ختم نبوت بھی ہمارا کام ہے، دفاع صحابہ ہمارا کام ہے، دفاع فقہاء ہمارا کام ہے، دفاع مسلک علماء دیوبند ہمارا کام ہے، تبلیغ کا کام ہمارا کام ہے، جہاد کا کام ہمارا کام ہے، خانقاہ کا کام ہمارا کام، مدارس کا کام ہمارا کام، یہ سارے ہمارے کام ہیں۔ اور ہم چونکہ علماء ہیں، ہم نبی کے پورے وارث ہیں اور دورے وارث نہیں، ہم سارے کام کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ میرا ایک بیان تھا اور سبق تھا بچیوں میں۔ ایک غیر مقلد لڑکی آ گئی اور اس نے آ کر مجھے چٹ دی کہ استاد جی یہ بات بتائیں، کیا عالم کے ہاتھ پر کوئی عورت بیعت ہو سکتی ہے؟ عالم کے ہاتھ پر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب بھی لے اور سواد بھی لے، یہ بیعت نہیں ہے۔ اس بچی نے مجھ سے پوچھا کہ عورت عالم کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے؟ عالم کے ہاتھ پر بیعت کا معنی سمجھ گئے؟ اب یہ نہیں کہ تم جا کے مرید کرو تو کو بیٹی ذرا ہاتھ میں ہاتھ دو۔ استاد جی نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ اس کو ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کرنی۔ یہ ہاتھ پر ہاتھ کا بیعت یہ ایک عرف ہے، یہ محاورہ ہے ہمارا۔ مطلب یہ کہ عورت کسی عالم کی بیعت کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کر سکتی ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا سورۃ الممتحنہ میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یاسین فی معروف فبایعہن۔ اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں اور وہ عورتیں جو پہلے ایمان لا چکی ہیں بیعت کرنے کے لیے، آپ 6 شرطیں لگائیں اور ان کو بیعت کر لیں۔ ان کی لڑکیوں کی تیاری دیکھو اور تمہیں مرد ہو کر شرم آنی چاہیے۔ لڑکی کی تیاری دیکھنا۔ وہ کہنے لگی استاد جی میرا سوال یہ نہیں ہے
کہ نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں، میرا سوال ہے کہ عالم کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ میں نے سوال کیا ہے عالم کی بیعت کرنے کا، اور آپ نے دلیل میں پیش کیا ہے نبی کی بیعت کرنے کا، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے کہا بیٹی یہ بات بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصلی پر کھڑے ہو کے نماز کون پڑھاتا؟ کہتی ہے نبی پاک، حضور پاک۔ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا حضور کی مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کون کرتا؟ کہتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آپ کو مسئلہ پوچھتا تو فتویٰ کون دیتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی خواب بتاتا، تعبیر کون دیتا؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اچھا جب بیعت کے لیے عورتیں آتی تو بیعت کون کرتا؟ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ اب مصلی پر نماز کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا تقریر کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا بتاؤ اگر کوئی نکاح کروائے تو نکاح کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا جب عورت نے بیعت کرنا ہو تو پھر مریدنی کون بنائے گا؟ میں نے کہا بتاؤ کون بنائے گا؟ اب تمہیں مرید بنانے کے لیے اللہ کے نبی آئیں گے؟ میں نے کہا جس عالم نے نماز پڑھانی ہے، جس عالم نے تقریر کرنی ہے، جس عالم نے فتویٰ دینا ہے، جس عالم نے تمہیں تعبیر بتانی ہے، جس عالم نے نکاح پڑھانا ہے، اور جب تم نے بیعت کرنی ہے تو بیعت بھی اسی عالم نے لینی ہے۔ کیوں؟ ہم نبی کے ادھورے وارث نہیں، ہم نبی کے پورے وارث ہیں۔ ہم نبی کے ادھورے وارث، ہم نبی کے پورے وارث ہیں۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور نبی کے ساتھ خاص نہیں تھے وہ کام سارے ہم نے کرنے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو مانعین زکوٰۃ نے کہا، میں نے کہا بیٹی جو دلیل تیری ہے نا، توجہ رکھیں، جو دلیل تیری ہے یہی دلیل مدعی مانعین زکوٰۃ کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ابو بکر صدیق ہم زکوٰۃ مانتے ہیں پر آپ کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا تھا خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ لیں۔ جب حضور تھے ہم نے زکوٰۃ دی، حضور چلے گئے تو آپ کو نہیں دیتے۔ میں نے کہا تو کہتی ہے جب نبی پاک تھے تو عورتیں بیعت کرتی تھی، ہم حضور کی بیعت کریں گے، علماء کی بیعت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا صدیق نے فرمایا لو منعونی اکالا لا یؤدونہ الی رسول اللہ لا اقتلہم، جو ایک رسی تم نے حضور کو زکوٰۃ دی تو میں صدیق لوں گا۔ اینقص دین وانا حی، دین میں کمی ہو جائے اور صدیق زندہ رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جو کام اللہ کے نبی نے فرمائے وہ سارے کام عالم نے کرنے ہیں، بشرطے کہ عالم ادھورا نہ ہو، عالم پورا ہو۔ آپ پورے ہیں یا ادھورے ہیں؟ تو سارے کام کرنے ہیں یا پورے کام کرنے ہیں؟ ہاں سارے کام کرو، آپ نے پورے کام کرنے ہیں، ادھورے نہیں کرنے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا بَلْ وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں نبی والا علم دیا ہے، دراہم اور دنانیر بھی اللہ دے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، لیکن نبی کی وراثت دراہم نہیں ہے بلکہ نبی کی وراثت اللہ کا علم الہی ہے۔ تو پورا کام کرنا ہے، ادھورا کام کرنا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی۔ آپ تقلید پہ دلائل سمجھا لو گے نا؟ یہ میں نے شارٹ کٹ بات کہہ دی ہے، اگر مختصر وقت میں بات کرنی پڑے آپ اتنی سی بات فرما دیں، حضور پاک آخری نبی ہیں، قیامت اب کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، امت کو کس نے سنبھالنا ہے؟ نمبر 1 خلفاء، نمبر 2 صحابہ، نمبر 3 فقہا، نمبر 4 علماء۔ اب آپ کی باری ہے، یہاں سے پڑھو اور پوری امت کو پڑھاؤ، سمجھانا سیکھو اور پوری امت کو سمجھاؤ، دلائل محفوظ کرو اور پوری امت کے سامنے بیان کرو، عالم بن کے پوری امت کی رہنمائی کرو گے نا بھی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس آنے والے لوگ دل چھوٹے نہ کریں، آپ نے سارے دین کے کام کرنے ہیں جتنے کر سکتے ہیں، اگر سارے نہ کر سکے تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور باقی کام کرنے والوں کی تائید فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔